بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کویٹس اوورال کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی قومیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرماتا ہے۔ ایک ایسی ہی قوم جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو بندر بنا دیا، اور پھر یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ تو پیارے ناظرین، اس دردناک واقعے کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ مفکرین کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اس عذاب الہی کا ذکر قرآن مجید کی چند آیات میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلہ میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب صبر کا ہے۔ یہ واقعہ یہودی کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانہ میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے آباد ہو گیا۔ اس کی آبادی تقریباً 70,000 کے قریب تھی، اور یہ لوگ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام الہی کے خلاف شروع کر دیے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا اور ان مچھلیوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلی پکڑنا حرام قرار دے دیا گیا۔ البتہ ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں وہ مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ اسی بے ایمانی کو دیکھ کر شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ کر کھا لیا کریں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہفتے کے روز انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض اور جال بچھا دیے اور اتوار کو انہوں نے مچھلی کا شکار کر لیا۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو،
اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو تم لوگ جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی آتی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ وہ فرما بردار لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے آس پاس تھی، سب ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کے نافرمان بندے جو دیوار کی دوسری طرف تھے پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک فرما بردار صالح انسان اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو چنانچہ انہوں نے جیسے ہی دیوار کے اس پار دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے انسان بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو پھر ان فرما بردار لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو جو بندر بن چکے تھے اپنے اپنے کپڑوں سے ان کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، اور 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب اللہ کا عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تو وہ 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری کی ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت مسلمہ اور ہم سب پر رحم فرمائے اور اپنے عذاب الہی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔